امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کو 24 گھنٹے میں حتمی شکل دے دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خوشخبری سنا دی، کہا پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے، اگلے ہفتے تکنیکی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی صدر نے معاہدے پر دستخط سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ امریکہ اور ایران کی صلح جلد ہو جائے گی، امید ہے 1-2 دن میں اچھی خبر آئے گی۔ محسن نقوی کی گفتگو، کہا جولائی اگست میں کچھ نہیں ہونے والا، حکومت اپنی مدت مکمل کرے گی۔ اسلام آباد ایکارڈ پر کل دستخط نہیں ہوں گے، آنے والے دنوں میں کسی بھی وقت سائن ہو سکتے ہیں۔ اسماعیل بقائی کا اعلان، کہا معاہدے کا بنیادی مقصد جنگ کا فوری خاتمہ ہے، اس مرحلے پر جوہری پروگرام سے متعلق کوئی شک MOU کا حصہ نہیں۔ امریکہ سے اگلے 1-2 روز میں معاہدہ ہو سکتا ہے۔ مجوزہ مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہوگی۔ جوہری معاملات کو فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی گفتگو، کہا امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ۔ یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، شرائط یا متن میں تبدیلیاں ممکن ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں بہانہ نہیں چلے گا، وعدوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ متوقع معاہدے کے لیے فریقین کو ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ امریکی صدر نے منجمد فنڈز جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا دعویٰ، کہا ٹرمپ عوامی سطح پر منجمد فنڈ سے متعلق اعلان کرنے کو تیار نہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر جنرل علی عبداللہ نے کہا کہ دنیا جلد ایران کی کامیابی کی گونج سنے گی، دشمن مستقبل میں بھی سازشوں میں ناکام ہوگا۔ امریکہ ایران معاہدے پر نتن یاہو پریشان، ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ڈیل سے آگاہ کر دیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق نتن یاہو ایران کے بنیادی ڈھانچے پر بڑے حملوں کا خواہش مند تھا۔ ایران نے افزودہ یورینیم کا ذخیرہ سیل کرنا شروع کر دیا، CNN کا دعویٰ۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید کی نماز جنازہ 7 جولائی کو قم شہر میں ادا کی جائے گی۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں امام علی رضا کے مزار کے احاطے میں کی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تعزیتی تقریبات 4 جولائی سے شروع ہوں گی۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر، کوئی لڑائی نہیں، صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے آئیں، بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ آپ بھی قدم بڑھائیں سر۔ جناب خان صاحب میں حاضر ہوں جناب، میں تو قدم بڑھا دوں گا، آپ بھی آ جائیں نا، اپنے گھر آ جائیں آپ۔ حزب اختلافات ختم کرے، ملک کے لیے مل بیٹھے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی اپوزیشن کو ایک بار پھر میثاق جمہوریت کی دعوت، کہا سیاست اپنی اپنی لیکن پاکستان ہے تو ہم ہیں، میں قدم بڑھاتا ہوں، آپ بھی گھر آ جائیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا صوبوں کے وسائل پر ان کا حق ہے، یکساں ترقی میری ذمہ داری ہے۔ خیبر پختونخوا میں دن رات دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے کون ہے سب جانتے ہیں۔ آزاد کشمیر ہیلی کاپٹر حادثے میں 22 افسران اور اہلکار شہید ہوئے، وطن پر جان قربان کرنے والوں میں 2 مسیحی بھی شامل ہیں۔ مذاکرات کے ہم ہمیشہ سے خواہاں ہیں اور ہم نے کہا بھی ہے کہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا چاہیے، اس میں کسی کا مائنس والا نہیں ہونا چاہیے۔ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سیاسی مسائل کا حل نکلے لیکن کسی کو مائنس کرنے کی بات نہ ہو۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا وزیر اعظم کی پیشکش پر رد عمل، بانی سے ملاقات کرنے کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا غلطیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، معاہدہ کریں کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، جو انتخابات جیتے وہ 5 سال حکومت کرے، جو سپورٹ آپ کو چاہیے ہم دیں گے، غیر مشروط حمایت کریں گے۔ خزانہ خالی، دعوے مثالی، پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں وفاقی وزراء سب اچھا کا راگ الاپتے رہے۔ بجٹ عوام دوست قرار دیا، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کم کی، 50 کروڑ سے زائد آمدن پر سپر ٹیکس 8% کر دیا، 70 ارب روپے کی اضافی سبسڈی دی، زرعی درآمدی اشیاء پر ڈیوٹیز کو ختم کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بریفنگ،
पेट्रोलियम लेवी बुलंद सतह पर बरकरार रखने का इशारा। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, ये सनतकार, तनख्वाहदार और एक्सपोर्टर्स का बजट है। पहली तरजीह तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करना था। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि आवाम को रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स काफ़ी कट कर दिए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स काफ़ी कट कर दिए हमने 1 ट्रिलियन रुपीस की, जबकि करंट एक्सपेंडिचर्स 17.4 ट्रिलियन पे हैं। एक पे गुजारा कर लें, बहुत कसम से सिविल बहुत लेट हो गया। पेंशनर्स के लिए हम कर्टसी में बैठे हुए हैं आपकी खातिर, प्लीज रेपिटेशन बहुत है। छोटा सा सवाल है। एक सवाल हो गया, प्लीज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब समा के सवालात से घबराने लगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया तो वजीर खजाना ने वजीर इत्तलात के साथ सरगोशियां शुरू कर दी। एक सवाल पर इसरार करते रहे। पॉवर्टी या गुर्बत या इनकम की कमी खत्म करने के दो ही सेक्स हैं। जब तक वो बाहर चीजें आप नहीं बेचेंगे, पाकिस्तान से गुर्बत की कमी नहीं होगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का महसूलात बढ़ाने का नुस्खा फेल। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुर्बत खत्म करने का फॉर्मूला पेश कर दिया। टैक्स हदफ में नाकामी पर बात करने के बजाय एक्सपोर्ट बढ़ाने के मशवरे देते रहे। हुकूमत का अच्छा बजट आवाम के लिए आजमाइश। ये गरीब का नहीं, इलीट का बजट है। इसने हिलाकर रख दिया, शहरी फट पड़े। ताजिर बिरादरी ने भी बजट मुस्तरद कर दिया। किसान परेशान, सरकारी मुलाजमीन भी नाराज। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। नए बजट के बाद महंगाई का नया तूफान। खवातीन के लिए घर का बजट बनाना इम्तिहान। कहती हैं घरेलू अखराजात बढ़ गए हैं, किचन चलाना और रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया है। बजट में टैक्सों की भरमार। रोजमर्रा इस्तेमाल की सैकड़ों अशिया पर 18% GST लागू। रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली अशिया जद में ज़राई अद्वियात, जरासीम कुश मसनूआत, जैम्स और फ्रूट जूसेस, दूध और इससे बनी हुई अशिया शामिल। घी, तेल, मिठाइयों और सॉसेस पर 18% GST लगेगा। प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचन वेयर, स्टोरेज आइटम्स भी फहरिस्त का हिस्सा। बैग, सूटकेसेस और दीगर सफरी सामान भी महंगा। तमाम इक़साम के जूते, बाथरूम फिटिंग्स और क्रॉकरी भी आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर। 1,83,000 तक माहाना कमाने वाले पर टैक्स की शरह बरकरार। बड़ी तनख्वाहों वालों को बड़ी रियायत मिलेगी। सरचार्ज भी ख़त्म कर दिया गया। सालाना 22 से 32 लाख आमदन पर टैक्स वसूली की शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई। 15 से 50 करोड़ सालाना आमदन पर सुपर टैक्स खत्म। हुकूमत अशराफिया पर मेहरबान। गैर मुल्की सफ़र पर बिजनेस क्लास के इस्तेमाल पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। बैरून मुल्क जायदादों पर टैक्स छूट देने की तजवीज़। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म किया जाएगा। बैरून मुल्क डेबिट या क्रेडिट कार्ड करने पर कटौती कम होगी। 5% विद होल्डिंग टैक्स कम करके सिर्फ 0.5% करने की तजवीज़। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नया टैक्स निज़ाम मुतारिफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने वालों पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया। MQM और JUI भी बजट से गैर मुतमईन। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर कराची में 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तरक्की का इंजन रुका हुआ है। सड़कें टूटी फूटी हैं। 18 साल से करप्ट हुकूमत कायम है। डॉक्टर फारूक सत्तार की गरज बरस। शिकवा किया कि वजीर आजम की तकरीर में कराची का जिक्र तक नहीं आया। नईमा किश्वर ने कहा पहले बजट सालाना आता था, अब हफ्तावार आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सिर्फ 3 माह का बजट पेश करने का फैसला। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा वफाक मुतालिबात नहीं मान रहा, पूरे माली साल का बजट एक साथ पेश नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर की भी तनकीद। कहा बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं, हुकूमत अपनी शाखर्चियाँ खत्म करे। शिमाली वज़ीरिस्तान में खवारिज के नेटवर्क को कारी ज़र्ब। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 72 घंटों में 48 खवारिज हलाक, 4 अहम कमांडर्स भी शामिल। कार्रवाइयाँ मीरानशाह और मुलिका इलाकों में की गईं। ISPR के मुताबिक इंतहाई महारत और दुरुस्तगी से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی فورسز کی بہادری کی تعریف، کہا دہشت گردی کے خلاف قوم متحد سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا بندیاں آتے رہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا آزاد کشمیر میں شرانگیزی کی منصوبہ بندی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ شرپسند رکن حمید کشمیری اور ساجد اعظم کی آڈیو لیک، منظر عام پر راولہ کوٹ کی طرف پیش قدمی جیسے گھناؤنے عزائم کا اظہار۔ کمیٹی سرغنہ، شوکت نواز کی دکان پر پولیس کا چھاپا، پاکستان مخالف نفرت انگیز لٹریچر برآمد۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سہولتکاروں، چندہ دینے والوں کے گرد گھیرا تنگ، کمیٹی سے منسلک افراد کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر میں امن خراب کرنے کے شرپسندوں کے عزائم ناکام۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال مسترد، مظفر آباد، میرپور، بھمبر، کوٹلی میں زندگی رواں دواں۔ پیپلز پارٹی کا ناقابل تسخیر سیاسی قلعہ لیاری، جہاں سڑکیں خستہ حال، گلیاں ٹوٹی پھوٹی، ابلتے مین ہولز، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر۔ لیاری والے آج بھی پتھر کے دور میں جینے پر مجبور۔ 18 سال کے طویل اقتدار کے بعد بھی لیاری کی قسمت کیوں نہیں چمکی، شہریوں کا سوال۔ صنعتی علاقوں کی حالت بھی نہ بدلی، انڈسٹریل ایریا کا طارق غوری روڈ مسائل کا گڑھ بن گیا۔ بھارتی ایئر فورس کے جنگی طیارے اڑتے تابوت، آسام میں بھارتی فضائیہ کا طیارہ حادثے کا شکار، افسران سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے۔ رواں سال بھارتی فضائیہ کے 11 جنگی طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر تباہ ہوا۔